اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دے دیا اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قمیص اور اپنا امامہ اس کو عطا کیا اور اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کو لوگ پکڑ کے لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک روایت ہے، مگر جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی اس کی مضبوط سند نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تطلانوس تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مکان میں نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، لیکن جب یہ شخص گھر سے نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ یہودی یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہیں اور اس اپنے ہی آدمی کو لے جا کر قتل کر دیا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ بائبل میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا اور چند سکوں کی خاطر اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کی اور پتہ بتا کر ان کو قتل کرنے والوں یا سولی چڑھانے والوں کے حوالے کیا۔ اب بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہی یہودا اسکریوتی جو پتہ چلانے کے لیے اندر گیا تھا، جب باہر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودا اسکریوتی اس کی شکل تبدیل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور پھر انہوں نے اسی کو سولی پر چڑھایا۔ بہرحال جیسا میں نے عرض کیا کہ روایتیں مختلف ہیں، کسی ایک روایت پر پورا بھروسہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے کے واقعات کی کوئی باقاعدہ سند کے ساتھ حفاظت نہیں کی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت و سنت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کے لیے اسناد حدیث کا ایک عظیم سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ کیونکہ پچھلی شریعتیں باقی نہیں رہنی تھیں، اس لیے نہ ان آسمانی کتابوں کے تحفظ کا کوئی وعدہ کیا گیا تھا، اور جب آسمانی کتابوں ہی کا تحفظ کا وعدہ نہیں ہے تو پھر یہ زبانی روایتیں جو ہیں ان کا تحفظ کا تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم اس بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اشتباہ کس طرح لگا، لیکن اتنی بات قرآن کریم نے بتا دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، نہ سولی دے پائے تھے، بلکہ اشتباہ لگ گیا تھا، شبہ ان کو لگ گیا تھا کہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ آگے فرماتے ہیں ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سلسلے میں شک کا شکار ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ یقینی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسا ہے جیسے وہ در حقیقت شک میں ہے۔
ما لہم من علم الا اتباع الظن، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے. وہ تو اس تردد میں اور شک میں اور گمان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. اب اس الفاظ سے زیادہ اور صریح بات کیا ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، یعنی آسمان پر اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا زندہ. لیکن جو لوگ معجزات کے بارے میں تعویل کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور معجزات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو بڑا تأمل ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ دیو مالائی مذہب ہے، اس واسطے وہ جہاں بھی کوئی معجزے کی بات آتی ہے تو اس کو کسی طرح تعویل کا شکار بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی آسمان پر نہیں اٹھایا گیا تھا، رفع اللہ الیہ کے معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا. یعنی ایک طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں ما قتلوہ یقینا. اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ قتل نہیں کیا یقینی طور پر. پھر فرمایا رفعہ اللہ. اگر صرف درجے کی رفعت مراد ہوتی، مرتبے کی رفعت مراد ہوتی تو الہی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ الہی کا معنی اپنے پاس اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا. جہاں درجے کی رفعت کا بیان ہے تو وہاں اس قسم کے الفاظ نہیں آتے کہ ہم نے اپنے پاس بلا لیا. وہاں یہ رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بہت اونچا کا مکان عطا کیا. لیکن یہاں رفعہ اللہ الیہ، اور اس سے پہلے ما قتلوہ یقینا وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے. کہ ایک انسان کو بھلا چنگا زندہ اس کو آسمان پر اچانک اٹھا کے لے جایا جائے تو ان کے اس بیہودہ تصور کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی جملے میں فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت صاحب اقتدار ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو زندہ اپنی طرف بلا لے. عزیزاً، وہ بہت غالب ہے، صاحب اقتدار ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، غالب ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ صرف انہی کو کیوں اٹھایا گیا؟ اور بھی تو انبیاء کرام بہت دنیا میں آئے اور ان کے پیچھے بھی لوگ لگے، بعض کو قتل بھی کر دیا گیا، ان میں سے تو کسی کو اٹھایا نہیں، ان کو کسی سے بچایا نہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ انہی کو اٹھایا اور انہی کو بچایا، دوسرے انبیاء قتل ہوتے رہے؟ تو فرمایا حکیمہ، اللہ صاحب اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے. کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ وہی جانتا ہے، اور کیوں کرنا ہے یہ بھی اسی کو معلوم ہے. کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. تو اس واسطے یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. ایک صفت سے باری تعالیٰ کی اس قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اٹھا لے آسمان پر، اور دوسری صفت سے یہ کہ انتخاب کس کا کیا گیا اٹھانے کے لیے اور کس کا نہیں کیا گیا، اس کی حکمت کا تقاضا تھا.